دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جس پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پیسہ، یہ رزق، یہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس مہینے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے، اس مہینے کو حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور ربیع الاول کی دوسرا جمعۃ المبارک کا دن بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ صرف ایک بار آتا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جو بندہ بھی اس موقع سے اپنے بند تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیتا ہے، جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ تو آپ لوگوں نے کبھی کوئی وظیفہ پڑھنا پڑے، صرف اس ایک خاص عمل سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کا یہ نام صرف اور صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ صاحب قرآن اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ والوں، اس دنیا کا خالق کون ہے؟ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اس دنیا کا رزاق کون ہے؟ بخشنے والا کون ہے؟ بے شک وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت، اللہ کریم کی ذات ہے۔ اور آج جس مہینے میں آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہے، وہ اس ہی رب کے محبوب کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر بات کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جسے مومنوں کا عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اللہ والو، آج اگر آپ لوگ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر آج مانگ لے گا، اس کے تقدیر سنور جائیں گے، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے آسمان کے روشن کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، اگر آج کوئی بے روزگار بیٹا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا، اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپ پڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ آج آپ نے ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کے یہ 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے بتایا جائے گا۔ یہ جو 2 نام ہیں، یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے والا
اگر بے اولاد بیٹا ہے تو میرا اللہ رب العزت اسے نیک صالح اولاد، ایسی فرما بردار اولاد عطا کرے گا جو کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو ترک کر دینا ہے۔ آج صرف یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے بس ہو چکی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ دیکھیں برکت اور تنگدستی کی وجہ سے پریشان عورت ہی رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں، سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے پریشان بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ آج میں اپنی تمام بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العزت ان کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائیں گے، بہترین روزگار کا بندوبست فرمائیں گے۔ اللہ والوں، آپ بھی وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ آج ماہ ربیع الاول کی دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ شوہر کے کاروبار میں ترقی کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد، حسد، جادو، جنات یا بندشوں سے آپ کی دکان پر گاہکوں کا آنا جانے کا بند کر دیا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، ربیع الاول کی 8 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ دعائی کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ ان دعائی کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر وہ رب کریم سے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے وہ مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ سرکار کی آمد ہے، تمام فرشتے آسمان کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں اللہ پاک بھی خوشیاں منا رہا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی ولادت ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں گھر کے کونے کونے سے غربت تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب آپ پہلے ہی اپنے تمام مسائل کا حل کرا لیتے ہیں، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن وہ خاص دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر اس قرآنی دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کامیابی، ترقی، عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا بیٹوں کو اپنے گھر میں بہتر بسانا چاہتے ہیں، بہترین رشتے چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، بڑا بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکلات کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں، وہ کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ کملی والے آقا کے مہینے میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔
آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں اللہ والوں؟ جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانی سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا۔ کملی والی آقا کی ولادت کے مہینے میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر مالا مال فرما دے گی۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر کہ گھر میں جگہ ہے یہ رزق اور دولت کو سنبھالنے کی، تو آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اس دعا کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے اللہ والوں میں یہ بہت بات مشہور ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت خاص دن ہے، اور اس دن کا شدت سے انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ کب وہ گھڑیاں آئیں، کیونکہ پورا سال اس مہینے کی تیاری کی جاتی ہے۔ فرشتے پورا سال آسمان اور زمین کو سجاتے ہیں کہ کب کملی والے آقا کا مہینہ آئے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوستوں، جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی بہت برکت والا دن ہے، ویسے ہی بہت فضیلت والا دن ہے، لیکن جب یہ دن 12 ربیع الاول سے پہلے والے جمعے کو آ جاتا ہے تو یقین کریں اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان بھائیوں بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ اگر آپ کے وہ بہن بھائی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ملاحظہ کریں، آپ لوگ آج کے دن کی، آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی۔ کوئی ایسا بندہ ویڈیو دیکھنے والا ہوا
جو اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے اس کی آمین ہم سب کی آمین کو قبول کروا دے گی۔ تو اللہ والوں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس دعا میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے خدا، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بابرکت ولادت کا مہینہ ہے، اپنی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، اے اللہ تیرے در کا سوالی ہے، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، خاتمہ بھی خیر فرما۔ میرے مولا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان آنکھوں سے، گناہ گار آنکھوں سے میٹھا میٹھا مدینہ اور مکہ شریف کی، حرم شریف کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرما، پھر سے بیت المقدس میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہوں میرے مولا، پھر دوبارہ مسلمانوں کو بیت المقدس کو فتح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تیری رضا سے ہی سب ہوگا، ہم سب پر اپنا رحم و کرم جاری و ساری فرما، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر یہ پڑھیں گے تو سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج ہچکچاہٹ محسوس مت کیجیے گا، شرم محسوس مت کیجیے گا، آج کھل ڈل کے مانگیں، کیونکہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ پاک بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ والوں آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام، یہ دو ناموں کا عمل ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن پہلے آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک پیاری آیت ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یہ پڑھنے ہیں۔ ایک نام کی تو اللہ پاک نے خود قسم کھا کے ارشاد فرمایا
کہ جو میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مدد مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اللہ والوں، اور ایک اسم اعظم ہے، اسے یا رزاقو کہتے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی منگتا بھکاری سڑک پر بیٹھا فقیر یا رزاقو کو پڑھتا ہے تو اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آج میں اور آپ رب کریم سے لاکھوں ہزاروں میں نوکریاں مانگنے والے ہم لوگ آج کاروبار مانگے۔ ہم لوگ اللہ پاک سے کہیں میرے مولا تیرے حبیب کو، تو نے اپنے حبیب کو بھیجا غلامیوں سے آزاد کرنے کے لیے، آج ہمیں بھی نوکریوں سے آزادی عطا کر دے، اپنا کاروبار عطا کر دے۔ بے شک تیرے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ تو جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپ پڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اللہ والوں، 100% یقین کے ساتھ آپ کا یہ وظیفہ یقین کرے کام کرے گا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے ڈوب کر توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے گویا آپ لوگ اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہوں۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا جب آپ لوگ مجرب نام، یہ 2 نام پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے توجہ کریں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا رزاقو یا فتاحو پڑھا، 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر، اس والی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو جو ہماری روحانی معاملات ہوتے ہیں ان کو کاٹ کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈوب کے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار آپ بہت سارے لوگ بولیں گے اتنی کم تعداد میں پڑھنے سے اللہ پاک کیسے مہربان ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، صحیح طرح سے پڑھیں۔ آپ لوگ 129 بار اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا تو پڑھ لیں، حرج نہیں، لیکن 7 بار پڑھیں، اس طریقے سے محبت سے پڑھیں کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کا باضابطہ دیدار کر رہے ہیں اور رب سے آپ لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر مانگ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، اول آخر 3 بار، یا پھر آپ لوگ 4 یا 5 بار لازمی درود پاک پڑھیے گا۔ اس کے بعد دعا کریں، جتنی زیادہ دعا کرنا چاہتے ہیں، جتنا اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں آج مانگے، رب کی شان کے مطابق مانگے، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق مت مانگیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔